من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے، تراویح میں قرآن کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقہائے کرام ایک مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ جماعت کی جو نماز ہوتی ہے اس میں امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کی رعایت کریں۔ امام کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ مقتدیوں کی رعایت کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، وہ امام تھے ایک علاقے کے۔ عشاء کی نماز، انہوں نے عشاء کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں شروع کر دی، اور جتنے صحابہ اس علاقے کے تھے، اس محلے میں تھے، وہ سب دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے تھے۔ تو صحابہ تو دل کے بڑے سچے ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ پیچھے بولیں، جو بھی شکایت ہے کچھ بھی ہے تو سامنے بول کے صاف کر لیتے تھے دلوں کو۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی، ان کو سمجھائیے، یہ عشاء میں اتنی لمبی صورت پڑھا رہے، ہم دن بھر تھکے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، ان کو بلا کر سمجھائے کہ عشاء کی نماز میں اتنی لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی، اس طرح کی صورتیں پڑھو۔ تو بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے نماز پڑھاتے ہوئے مجھے خیال آپ لوگوں کا آ جاتا ہے کہیں میری نماز زیادہ لمبی تو نہیں ہو رہی۔ تو تشہد میں کیا کرتا ہوں، تشہد میں اتحیات کے بعد 60 درود شریف پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دعائے معصورہ کو چھوڑ کر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام حضرت، ہمیں ابھی تشہد پڑھ کو نہیں رہتے، تمہیں سلام پھیر ڈالتی ہیں، ان کو بعض جنوں کو اشکال رہیں گا، تو اب وہ اشکال دور ہو جانا تمہارا، میں کئی کو جلدی کر لے تم بول کر نہیں۔ اگر مقتدیوں کی طرف سے بار بار یہ درخواست آتی رہے کہ حضرت تمہارے ذرا تشہد جلدی ہو جائے، ذرا بھی اطمینان سے سجدہ ذرا بھی اطمینان سے ہونے دے، اگر کو بولے تو پھر اطمینان سے پڑھا سکتے ہیں۔ بہت سی جگہ ایسا ہوا کہ ابھی امامت میری بھی چینج ہوئی ادھر سے ادھر، بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بازار کا علاقہ ہے، لوگ دکانوں کو چھوڑ کر آئے رہتے ہیں، ذرا مختصر نماز ہوگی تو اچھا ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا اطمینان سے ہمیں نماز پڑھ کو بہت دنوں ہو گئے تھے، بہت اچھا ہے، ایسا پڑھو کو ایسے۔ اب امام صاحب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں تفسیر شروع کروں اس سے پہلے ایک مسئلہ، میں سوچ رہا تھا کہ تفسیر کے آخر میں مسئلہ بتاؤں، لیکن تفسیر کرتے کرتے وقت ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ چھوٹ جاتا ہے۔ ایک ساتھی پوچھ رہے تھے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، وہ یہ کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن کی ضرورت پڑ جائے تو کیا انجیکشن سے روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر طبیعت بگڑ جائے اور ڈاکٹر انجیکشن لگانے کو کہے تو انجیکشن کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بیمار ہو گئے، اسپتال کو گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ کرنا ہوگا، خون اس نے نکالا، تو خون کے نکلنے سے، پیپ کے نکلنے سے، بدن میں کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر ایسا بھی مسئلہ کہ کسی کو خون کی ضرورت پڑ گئی
اب جو ہے خون دینا ہے، بلڈ ڈونیشن، خون عطا کرنا ہے کسی کو، تو کیا روزے کی حالت میں کسی کو خون دے سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، بلا جھجک دے سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ پر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ خون دینے کے بعد بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو جوس وغیرہ پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ خون دینے کے بعد بہت سے کو سر میں چکر آنے لگتا ہے، روزے کی حالت میں ہیں، مفتی صاحب بولے تھے خون دیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جا کو خون دیا لے، بعد میں معلوم ہو ان کو اب بھی خون کی ضرورت ہے۔ ایسے کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کو اعتماد ہے کہ میں خون دینے کے بعد بھی میرے اندر کمزوری نہیں آتی، میں پرفیکٹ ہوں، صحت مند ہوں، تو آپ دیں، پھر آپ کی شکایت نہیں آنا، ان کو اب بھی 2 باٹلیں کی ضرورت پڑ گئی بول کو۔ بہرحال تو یہ روزے کے تعلق سے 1-2 مسئلے تھے جو آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ تفسیر سورہ لہب کی چل رہی تھی، گزشتہ کل ہم سورہ لہب کا پس منظر اور اس سورہ کا جو شان نزول ہے وہ میں نے آپ کے سامنے، اس میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، پھر مختصر طور پر عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دیجیے، مختصر میں بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے یہ ترتیب اختیار کی، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں سے جو ہے آواز دے کر خاندان والوں کو سب کو بلائے، سب جب جمع ہو گئے پھر اللہ کے نبی نے دین کی بات کی۔ موٹی موٹی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی ایک اللہ کو مانو، توحید پر آ جاؤ، شرک و بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کو مانو، مجھے اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر اللہ کو مان لو گے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ بہرحال گزشتہ کل ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ابو لہب کون تھا؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ، لیکن اس نے بدتمیزی کی اور پھر اس نے یہ کہا تبا لک یا محمد، اے محمد تو نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، الہذا جمعتنا، کیا اس لیے تو نے یہ باتیں سنانے کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ پھر ایک روایت میں ہے کہ اس نے پتھر سے مارا، پھر ایک روایت میں ہے ہاتھوں سے اس نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی کو بد دعائیں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے بد دعائیں اتار دی اللہ نے، اور پھر ایسی اتاری کہ قیامت تک ہر مومن کی زبان پر، جو بھی مومن، ہر مومن بندے جو ہے اس کے لیے یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ترجمہ اس کا دیکھ لیں، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، وتب اور ٹوٹ گئے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اسے کچھ کام نہ آیا اور اس کی کمائی اسے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ آگ میں داخل ہوگا جو بھڑک رہی ہوگی، شعلوں میں بھڑک رہی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ حمالۃ الحطب، کون اس کی بیوی؟ اس کی بیوی وہ جو لکڑیوں کو لاد کر لاتی ہے، لکڑیوں کو اٹھا کر لاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی، مضبوط رسی گری ہوئی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ، موٹا موٹا ترجمہ رکھا ہے۔ ابو لہب کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد ابو لہب نے اور زیادہ تکلیف دینا شروع کیا۔ اس کو صرف معلوم ہوا کہ میرے بارے میں بد دعائیں آئی ہیں، تو اس نے تکلیف دینا شروع یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گیا۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، جیسے ہمارے نبی کو معلوم ہو کہ کچھ لوگ فلاں علاقے سے آئے ہیں
تو وہاں جا کر ان لوگوں کو جو ہے بٹھا کر سمجھاتے، توحید کو بیان کرتے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے، ایمان کی دعوت دیتے، تو یہ پیچھے پیچھے آتا۔ جیسے ہی وہاں سے اللہ کے نبی نکلتے یہ جماتا اور پھر کہتا ان کی بات مت مانو، یہ غلط بات بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بیکار کی بات بولتے ہیں۔ حج کے موقع پر اس زمانے میں جہالت کے جیسے بھی طریقے سے وہ لوگ آتے تھے اور جاہلانہ طریقے سے وہ حج کے رسوم وغیرہ ادا کرتے تھے، لوگ آتے تھے، تو وہاں اللہ کے نبی سمجھاتے اور یہ پیچھے پیچھے جاتا اور پھر جا کر لوگوں کو بہکاتا کہ نہیں ان کی بات مت مانو، یہ پاگل ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی تکلیف پہنچانے میں کوئی کم نہیں کرتی تھی، کوئی کمی نہیں کرتی تھی۔ لکھا ہے روایتوں میں کہ وہ دن میں کانٹے دار شاخیں توڑ کر لاتی تھی، کاٹ کر، کانٹے دار ٹہنیاں، کانٹے دار شاخیں توڑ کر لاتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مسجد حرام کو جاتے عبادت کرنے کے لیے، تو یہ اس راستے میں وہ ٹہنیاں، وہ ڈھالیاں، وہ شاخیں جو ہے بچھا دیتی تھی تکلیف دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک چند دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، تہجد کے لیے نہیں گئے، تو یہ ام جمیل رشتے میں تو چچی تھی، چاچی تھی، لیکن ہر طرح کی تکلیف پہنچاتی تھی، پہنچانے کی کوشش کرتی تھی وہ۔ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو جو شیطان ان کو ملنے آتا تھا، یعنی حضرت جبرائیل امین آتے تھے نا، وہ شیطان نے ان کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ رات میں عبادت کرنا نہیں جا رہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے کچھ دن نہیں گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس طرح وہ بہت زیادہ دونوں مل کر تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ابو لہب اس کا جو انجام ہوا، اس کے بیٹے کا تو میں نے سنایا کل۔ غزوہ بدر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ تو اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ منورہ میں ابھی 1-2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مکے کے پھر ان کی شرارتوں کی وجہ سے جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر۔ تو ابو لہب غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا۔ سارے مکے کے چودھری جو بھی تھے، ذمہ دار، رئیس، سب آئے، یہ بھی رئیس تھا لیکن یہ نہیں آیا، دوسروں کو بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے اسے ڈر تھا، بد دعا ہے پیارے نبی کی، اگر میں جاؤں گا تو مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ ظاہر میں وہ بولتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اندر سے تو ڈرا ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے ٹھیک 7 دن بعد اس کو طاعون کی بیماری لگی۔ وہ ایک پھوڑا قسم کا پھوڑا نکلتا ہے، پورے جسم میں وہ پھیل جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے عرب میں اس کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے۔ اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے تو اس کو شہر سے باہر کر دیتے تھے، گاؤں سے باہر کر دیتے تھے، آبادی سے باہر کر دیتے تھے، کہیں دوسروں کو وہ بیماری نہ لگ جائے بول کر۔ تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ اس کو طاعون کی بیماری، وہ پھوڑا۔ تو اب یہ تو رئیس تھا، اس کو کون نکالے؟ اس کو گھر والوں نے نکال دیا اس کو۔ اس کے لیے ایک الگ سا کمرہ بنا کے وہاں پہ اس کی بیوی بچوں نے وہاں پر اس کو رکھ دیا۔ اب وہ بیماری بڑھتے بڑھتے 3 دن کے اندر پورے بدن میں اس کے کیڑے لگ گئے، اور اتنی سڑان اور اتنی بدبو اس کے بدن سے بہتی تھی کہ اس کی خود بیوی ام جمیل اور اس کے بچے کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں۔ اور پھر ایک دن اس کا اسی دردناک، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 3 دن کے بعد وہ جب مر گیا تو اسے ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں، اس کے قریب جانے کو اس کے اپنے تیار نہیں۔ لوگوں نے ان کے بچوں کو جو ہے تانا دینا شروع کیا کہ شرم نہیں آتی، تمہارے ابا کی لاش جو سڑ رہی ہے اور بدبو پھیل رہی ہے پورے گاؤں میں، لے جا کر تم دفن کیوں نہیں کرتے؟
جب لوگوں نے گھر والوں کو تانا دینا شروع کیا تب ان کے بچوں نے وہ بھی خود سے نہیں بلکہ جو ہے اچھی رقم دے کر غلام کو لے کر آئے، حبشی غلاموں کو جو ہے کرائے پر لائے اور ان سے کہا کہ کسی طرح ہمارے ابا کو دفن کر دو۔ پہلی مرتبہ جو غلام آئے وہ آ کر بدبو سے وہ کہہ دیے کہ تمہیں کیا دیے تو بھی ہمیں نہیں کرتے، یہ ہماری جان کو ہمیں تکلیف میں نہیں کرتے۔ پھر اس نے موٹی رقم دی کہ نہیں آپ کسی طرح کر دو بول کر۔ پھر وہ لوگ کیا کیے، ایک گڑھا کھود کر، ایک روایت میں ہے کہ گڑھا کھود کر اس کو کسی طرح لپیٹ کر بمبو جو بانس ہوتا ہے نا، بانس کے ذریعے جو ہے اس کو ڈھکیل کر وہیں سے پھینک دیے گڑھے میں۔ اس طرح دردناک اس کی موت آئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا انجام دیکھو کیا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے اور مرنے کے بعد ان کی لاش کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھی عمل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تکلیف ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انسان لون لیتا ہے، جب انسان سودی کاروبار کرتا ہے، جب مومن بندہ جھوٹ بولتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، جب کوئی بہن سنگا میں جا کر غیروں کے سامنے چہرہ کھول کر بیٹھتی ہے، سنگے میں ملوث ہوتی ہے، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم میں سے کوئی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ جب ہم نماز چھوڑتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اور پھر ام جمیل کا کیا ہوا، اس کی بیوی کا کیا ہوا؟ اس کی بیوی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف دینے میں وہ برابر کی شریک تھی، رئیس تھی، مالدار تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی کنجوس تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جا کر جنگلوں سے لکڑیاں چن کر اس کی گٹھری بنا کے اسے لاد کر اپنے پیٹ میں لاد کر لاتی تھی۔ حالانکہ نوکر سے کام لے سکتے تھے، اللہ نے رئیس بنایا تھا، ان کو مالدار بنایا تھا، لیکن اب نوکر کو غلاموں کو پیسے دینے پڑیں گے نا، وہ پیسے بچ جائیں گے، میں خود جاتی بول کر وہ خود ہی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کرنا ایسا ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ لکڑیوں کی ایک گٹھری اس کو باندھ کر، اس کی جو رسی ہے نا وہ گٹھری پیٹ میں ہوتی اور اس کی رسی یہاں پر ہوتی، اس طرح وہ جھک کر وہ لے کر آتی گھر کو۔ لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ وہ گٹھری اٹھائی ہوئی تھی، رسی یہاں اس نے رکھی، لیکن چلتے چلتے وہ پھسل کر سیدھے گلے میں آ گئی، اور وہ لکڑیوں کا جو وزن تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ گلے میں جو ہے رگیں، اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ لہب کے تعلق سے رکھی ہیں۔ اس میں ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ابو لہب نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس کو چاہیے تھا کہ وہ سوچتا، وہ تحقیق کرتا کہ اللہ کے نبی بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تھوڑی تحقیق کرنا چاہیے تھا اسے، لیکن اس نے سنتے ہی فوراً انکار کر دیا، اس نے سنتے ہی فوراً انکار کر دیا، اور پھر اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچائی۔ سنتے ہی فوراً انکار کون کرتا ہے؟ جس کے اندر گھمنڈ ہو، جس کے اندر کیا ہو؟ گھمنڈ ہو، تکبر ہو، وہ دوسروں کی بات نہیں سنتا۔ اور مال کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ جب انسان کے پاس مال ہو تو وہ یہ سوچتا ہے میرے پاس تو دنیا ہے، میں کیا ہونا کر سکتا ہوں، ایسے 10 مفتیان کو لا سکتا ہوں میں،
صحیح بات ہے، نہیں سنتا انہیں، بات نہیں سنتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کو اپنے سے کم سمجھتا ہے. ابو لہب یہی سوچتا تھا، اللہ نے اسے نوازا تھا تو وہ یہ، اسی لیے اللہ نے اس کے مال کا تذکرہ کیا. ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اسے کچھ کام نہیں آیا. وما کسب، اور اس کی کمائی اسے کچھ کام نہیں آیا. تو ابو لہب نے جو تکبر کیا، گھمنڈ کیا، وہ کس وجہ سے کیا؟ مال کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے تو ہمیں تکبر سے بہت بچنا ہوگا، گھمنڈ سے بہت بچنا ہوگا، اپنے اندر تواضع، عاجزی لانی ہوگی. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی اس کے تکبر کرنے کی. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز بھی کسی معاملے میں تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر چھوٹا پن، اپنے اندر تواضع اور عاجزی رکھیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی تکبر سے بھرپور حفاظت فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی تواضع اور عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.